اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ آج بڑی معذرت ہو، میں نے غلطی کی اور غلط اس سے سائن ان کیا، جس کی وجہ سے آپ لوگوں کو پرابلم ہوئی، سوری۔ حالانکہ میں بڑا کیئرفل ہوتا ہوں ہر وقت، لیکن آج میں نے اصل اپنا وینیو چینج کیا ہے تھوڑا، تو شاید اس میں جو ہے وہ یہ گڑبڑ ہو گیا۔ یہ بتائیے کہ ثنا کے اس سے 2 بچے آ رہے ہیں، بچوں کے نام کیا ہے؟ کلیئر نہیں آ رہے۔ السلام علیکم، میرا نام عبداللہ ہے اور میرا نام فاطمہ ہے۔ فاطمہ اور عبداللہ اتنے پیارے نام آئے، زبردست۔ ٹھیک ہے، عبداللہ اور فاطمہ، آپ لوگ تو پہلے بھی آئے میرا خیال میں۔ جی ہم پچھلی کلاس میں آئے تھے اوریو کریٹر کی، اور ہم عربک والی کلاس میں بھی آئے تھے۔ اچھا چلو صحیح ہے۔ مجھ سے انہوں نے دوبارہ پوچھیے گا سوال، مجھ سے کنہوں نے پوچھا تھا؟ زہیر نے پوچھا تھا، کس نے؟ بتانا اس دن کے لحاظ سے۔ جی السلام علیکم سر، میں زویا ہوں۔ میں نے پوچھا تھا آپ سے کہ آج کے لحاظ سے آپ پلیز ہمیں بتائیے گا کہ آج کے دن کے بارے میں ہمیں کس طریقے سے اس دن کو دیکھنا چاہیے۔ چلیں صحیح 14 ہے۔ اگست کے بارے میں ہمیں آپ پلیز بتائیے گا کہ ہم اس دن کو کس طرح سے لے کر مطلب اس دن کو سیلیبریٹ کریں، اس کے بارے میں ہمارے دل میں کیا احساسات ہونے چاہیے اس دن کو یا اس دن کی کنسیپٹ کو یا اس کیا؟ دن کے کانسیپٹ کو، اس دن کے اچھا، کانسیپٹ کو، آزادی کے کنسیپٹ کو یا وطن کے کنسیپٹ کو؟ دونوں کو سر۔ اچھا اوکے، چلیں انشاءاللہ تعالی۔ یہ بتائیے کہ بھئی ماشاءاللہ یہاں پہ جو ہمارے ینگ ساتھی موجود ہے، کوئی کچھ سنانا چاہے گا آج کے لحاظ سے، پاکستان کے لحاظ سے کوئی نغمہ یا کسی کو یاد ہے یا قومی ترانہ؟ ہاں جی، کوئی سنائے گا؟ جی سنائیے آمنہ۔ ہم پاکستان سنائیے۔ ہمیں پاکستان کو صاف رکھنا چاہیے۔ سوری دوبارہ بولیے۔ ہمیں پاکستان کو صاف رکھنا چاہیے۔ پاکستان کو صاف رکھنا چاہیے۔ جی جی بالکل صحیح بولا۔ دیکھیے جو صفائی ہے وہ تو بہت ضروری ہے، وہ تو آپ کو بولتے ہیں نصف ایمان ہے، حضور کی احادیث کوٹ کی جاتی ہیں اس سلسلے میں۔ اور ایک مسلمان کو تو بہت، آپ دن میں 5 دفعہ نماز پڑھتے ہیں، اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور مسلمانوں میں ٹریڈیشن ہے، وہ کوشش کرتے ہیں ہفتہ جو ہے نہا بھی لیں۔ یہ تو کم بھی اس میں نہا سکتے ہیں، لیکن کم از کم ہفتے میں تو نہا ہی لیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ کنسیپٹ کو جو تھا یہ میں سمجھتا ہوں زمانے کے لحاظ سے نیا کنسیپٹ تھا، لوگ اتنی صفائی وغیرہ کا خیال نہیں کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بہت صاف رہتے تھے، اور حضور کو کوئی گندگی کہیں لگ جاتی تھی تو آپ بہت بے چین رہتے تھے، اور اس کو جو ہے ہمارے ایمان سے جوڑا حضور نے کہ یہ ایمان کا ریکوائرمنٹ ہے کہ ہم صاف رہیں۔ تو ہمیں تو پوری دنیا سے صاف ہونا چاہیے مسلمانوں کو، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم پوری دنیا سے گندے، ہماری جو بولے رہنے کا طریقہ ہے، ہمارے جو گلیاں ہیں، ہمارے جو سٹیز ہیں، ان کو ہم اتنا گندا رکھتے ہیں، تو یہ تو اللہ تو بہت ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ کبھی بھی یہ نہیں کہ آپ بڑے اچھے، اتنی بڑی داڑھی رکھی ہوئی ہے تو آپ نے سر پہ پگڑی پہنی اور یہ ہے، لیکن آپ کو کوئی فرق نہیں پڑا، آپ کی چاروں طرف گندگی ہے،
یہ تو بڑی خطرناک بات ہے ہمارے لیے. تو ہمارا جہاں تک بس چلے سب سے پہلے اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھیں, پھر آپ جس کمرے میں رہتے ہیں اس کو صاف ستھرا رکھیں, پھر جس گھر میں رہتے ہیں اس کو صاف ستھرا رکھیں, پھر جس گلی میں رہتے ہیں کوشش کریں اگر جہاں تک چل رہا ہے کم از کم آپ کے گھر کا حصہ صاف ستھرا ہو, گھر کے سامنے کا حصہ. اور بالکل لوگوں کو اس کی ترغیب بھی دی جا سکتی ہے. جب میں کمپیریٹیولی چھوٹا تھا, یہ بات کر رہا ہوں 1982 کی, تو میں نے جو ہے ایک تنظیم بنائی تھی ینگسٹرز کی محلے میں, اور اس کا نام تھا تنظیم الانصار. تنظیم الانصار. اور یہ ان کا کام تھا محلے کو صاف رکھنا, کوڑا دان جگہ جگہ پہ ہم نے رکھ دیے تھے. پھر ہم نے درخت لگائے تھے محلے میں جو آج تک لگے ہوئے ہیں. یہ کراچی کی بات کر رہا ہوں, نارتھ ناظم آباد اے بلاک. تو وہ ہم نے, میری تئیں یہ کوشش تھی, محلے کے لڑکے بھی نکلے, پھر جو لوگ تھے ان کو بھی ہم نے سمجھایا, پوری فیملیز, اینڈ دے پارٹیسپیٹیڈ ان دس پروجیکٹ. تو آپ لوگ بھی کر سکتے ہیں محلے کے. لیکن اگر صفائی نہیں ہے تو ہم لوگ اللہ کے سامنے ہمیں جواب دینا پڑے گا کہ ہم خود صاف ستھرے کیوں نہیں تھے, ہمارے گھر صاف ستھرے کیوں نہیں تھے. ابھی بڑا افسوس ہوتا ہے کہ لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں. یعنی اچھے اچھے لوگ جو مذہبی گھرانے ہیں, دیکھتا ہوں کہ ان کے اندر بد نظمی بہت زیادہ ہوتی ہے, جو بڑی تشویشناک بات ہے. بد نظمی مطلب جو چیز یہاں رکھنی ہے وہ کہیں اور پڑی ہوئی ہے, ٹیبلوں کے اوپر چیزیں بھری ہوئی ہیں, بستر کے اوپر چیزیں بھری ہوئی ہیں. اب اللہ اگر اسی طرح کرتے کہ چاند کو کہیں اور پیدا کر دیتے, سورج کو کہیں اور پیدا کرتے, وہ اپنا کہیں جو ہے وہ پریشان, چاند گھوم رہا ہوتا پریشان, کہیں سورج گھوم رہا ہوتا پریشان, ستارے گھوم رہے ہوتے, تو آپ لوگوں کو کیسا لگتا؟ یا آپ کی ناک جو ہے کسی کی یہاں پہ, کسی کی گال پہ, کسی کی تھوڑی پہ, کسی کی سینے پہ, تو کیسا لگتا ہے؟ کیا خیال ہے آپ نا؟ معلوم ہے کان کی جگہ ناک لگی ہوئی ہے یہاں کسی کی, ہے نا؟ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بڑے منظم ہوں. مجھے تو بڑا مزہ آتا ہے چیزوں کو جگہ پہ رکھنا, صحیح کرنا. کمرہ آپ کا جو ہے نا اسپک اینڈ اسپین ہو, بستر اسپک اینڈ اسپین ہو, تو دل بڑا خوش ہوتا ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ صحیح اپنی جگہ میں. کیا خیال ہے روحی بہن؟ جی بالکل سر, مجھے بھی بہت الجھن ہوتی ہے ڈس مطلب آرگنائزیشن سے, بہت مجھے دقت ہوتی ہے. مطلب لوگوں کی بھی, روٹینز کی بھی, مجھے ہر چیز میں بہت نا مشکل ہوتا ہے. نہیں, یہ صرف عادت کی بات ہے, پتہ ہے آپ نا, یہ صرف جو ہے نا یہ اپروچ ہے. میں آپ کو بتاؤں, میں ایک زمانے میں بڑا بد نظم ہو گیا تھا. میری پیچھے میری بڑی بہن اور میری پھپھو ایک تھی, وہ پڑے رہتی تھی. ان کی جہاں آواز آتی تھی آپ, میں سمجھ جاتا کہ میں نے کوئی چیز غلط جگہ پہ رکھی ہے. پھر میں چھوٹا پھرتا تھا ڈانٹ سے بچنے کے لیے. سر میرے بچے مجھے کہتے ہیں آپ کو او سی ڈی ہے. جی میرے بچے مجھے کہتے ہیں آپ کو او سی ڈی ہے. نہیں, وہ بھی نہیں ہونا چاہیے. ایک منٹ, وہ کچھ لوگوں کو او سی ڈی ہوتا ہے, وہ بھی خطرناک ہوتا ہے. مجھے میں ایک زمانے میں ہو گیا تھا, میں تقریباً 10 سے 15 منٹ لیتا تھا وضو کرنے میں, اور باہر باہر میں جو ہے وہ ریپیٹ کرتا تھا وضو کو. مجھے شک ہوتا تھا کہ میرا وضو صحیح نہیں ہوا, کچھ خشک رہ گیا, خشک رہ گئی. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات جو ہے, آپ لوگ سنیے. آمنہ, میں جو ہے نا چیزیں اپنی جگہ پہ ایک بیچ میں میں نے نہیں رکھتا. بیچ میں مینس کیا ہے, وہ گرون اپ دین, نظم اتنا اچھا نہیں تھا, بد نظمی. تو ایک شپ پہ میں گیا تو وہاں مجھے جو کمرہ ملا بہت گندا کمرہ ملا. تو اس شپ کے کمرے کو میں نے پورا پینٹ کیا خود ہی. اس کی کارپیٹ دھوئی میں نے, کارپیٹ دھونے کے بعد باتھ روم کو پینٹ کیا اس کے. اور ہانگ کانگ سے بڑے خوبصورت میں نے پوسٹرز لیے تھے بڑے پھولوں کے,
وہ میں نے لگائے. تو لوگ جو ہے وہ جہاز کے وہ آ کے میرا کمرہ وزٹ کرتے تھے کہ دیکھیں اتنا خوبصورت کمرہ ایک جہاز پہ, پرانا جہاز تھا. تو ایک فیملی بھی سیل کر رہی تھی, وہ فیملی اپنے بچوں کے ساتھ آئی, تو اس نے ان کے بچوں نے اپنی ماں سے بولا کہ ہمارا کمرہ ایسا کیوں نہیں. اچھا, وہ وقت تھا. کے بعد سے میں نے وہ کمرہ جو ہے میں نے بس تہیا کر لیا کہ اب میں اس کمرے کو بہت صاف ستھرا رکھوں گا. وہ بس ایک لمحہ تھا جو میں نے ڈیسائیڈ کیا, اور یہ آج سے بہت پہلے کی بات ہے. اور الحمدللہ وہ دن ہے اور آج کا دن, یہ پتہ نہیں کتنے سال بیچ میں, 30-40 سال گزر چکے ہیں, 40 سال. وہ دن تھا اور آج کا دن وہ میری عادت بن گئی. مجھے بڑی بے چینی ہوتی ہے گھر کا گھر ٹاپسی ٹوپی ہو. تو وہ بہرکیف کچھ لوگ جو ہیں وہ پروبیبلی اتنا اپریشیٹ نہیں کر پاتے, لیکن مجھے جو ہے میں الحمدللہ آج بھی جب بھی میں اپنے کپڑے اتارتا ہوں, یا میں آپ نے پوچھا تھا نا, میں آپ سے اس لیے بول رہا ہوں آپ کو, اور دوسرے بھی آپ لوگ سنیے اس کو, کہ وہ جو ہے وہ میں جب کپڑے اتارتا ہوں تو میرا ایک ہاتھ ہینگر کی طرف جاتا ہے, ہینگر لیتا ہوں, کپڑے کو ٹانگتا ہوں, الماری کے اندر رکھ دیتا ہوں. اسی طرح جب میں آفس سے آتا ہوں تو اپنا بیگ جو ہے اپنی ایک مخصوص جگہ ہے وہاں جا کے اس کو رکھ دیتا ہوں. اور اسی طرح جوتے جو ہیں وہ مخصوص جگہ ہیں. یہ پری فیب گھر ہے, آپ دیکھ رہے ہیں نا پیچھے دیواریں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی پری فیبریکیٹڈ کی. پری فیبریکیٹڈ کا مطلب ہے کہ یہ عام گھروں کی طرح نہیں ہے, اس کی دیواریں بنی بنائی آتی ہیں, ان کو لگا دیا جاتا ہے, بڑے 1 ہفتے 1.5 ہفتے میں گھر کھڑا ہو جاتا ہے. اس کی کوئی بنیادیں نہیں ہوتی, یعنی نیچے وہ نہیں ہوتی, فاؤنڈیشن نہیں ہوتی. یہ صرف ایک پلیٹ فارم بنا کے اس میں جو ہے آئرن فریم کو اینکر کر دیتے ہیں اور اس کے اوپر یہ لا کے لگا دیتے ہیں, آپ کے نقشے کے مطابق دیواریں لگا دیتے ہیں. تو میں آپ کو دکھاتا ہوں, یہ دیکھیے پیچھے جو ہے یہ اس کا ٹوائلٹ ہے جو چھوٹا ہے, 7x5 کا ہے. تو بہرکیف تو اس میں جوتے ہم باہر ہی اتار کے آتے ہیں, تو باہر جوتے رکھنے کی جگہ ہے, جوتے رکھتے ہیں اور پھر ہم گھر کے اندر آ جاتے ہیں. چپل پہن کے جو ہے پھر ہم گھر کے اندر رہتے ہیں. تو اس لحاظ سے تو ماشاءاللہ صاف رہتا ہے. بہرکیف یہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ وہ ایک لمحہ کی بات ہوتی ہے ریئلائزیشن کی. میں بہت ساری چیزیں اس لیے کرتا ہوں کہ مجھے بچوں نے بتایا گیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ چیزیں کیا کرتے تھے. مثال کے طور پہ دانت کا صاف رکھنا, پھر دانت سے اسمیل نہیں آنا, منہ سے اسمیل نہیں آنا, پھر بدن, مجھے ہمیشہ پوری زندگی سینسیٹیو رہا ہوں کہ میری بدن سے اسمیل تو نہیں آ رہی. اسی طرح جو ہے آپ لوگوں کو کچھ اللہ نے بھی میری اس میں مدد کی کہ میری جو ہے عموماً پسینے میں زیادہ اسمیل نہیں ہوتی, اور اسی طرح جو میرے ساکس ہیں وہ بھی اسمیل لیس رہتے ہیں. وہ میں جو ہے نہیں تو مجھے بہت بے چینی ہوتی ہے جو ہے اگر کوئی چیز بھی اسمیل کرے میری. تو الحمدللہ اس وقت جو میں نے ڈیسائیڈ کیا, آپ کو بتا رہا تھا 40 سال پہلے, آئی ایم اسٹیکنگ آن دیٹ. تو شاید مجھے بھی OCD ہو. کیا خیال آمنہ؟ ہاں بھائی آمنہ. اچھا, میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا جو یہاں پہ ہمارے ینگ ساتھی ہے وہ اگر اپنی آن کر لیں, ویڈیوز آن کر لیں, اگر کوئی پرابلم نہیں ہے, اگر کوئی انٹرنیٹ وغیرہ کا پرابلم نہیں ہے, تو میں جب آپ لوگوں کی شکلیں دیکھتا ہوں تو میں پھر آپ ہی کی ایج پہ آ جاتا ہوں. پھر مجھے ٹھیک ہے آمنہ, آپ کو جواب مل گیا. ہاں بھائی زینب, السلام علیکم. مصطفیٰ عبداللہ, آپ لوگ آن کر سکتے ہیں اپنے. سر آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ زینب, اللہ کا بہت شکر ہے. مجھے ہمیشہ الحمدللہ مزہ آتا رہتا ہے. میں ہمیشہ جو ہے نا, میں نے زندگی میں اپنے کچھ وہ بنا لیے, گولز بنا لیے نا کہ یہ مجھے کرنا ہے اللہ کے لیے. میں ہر چیز جو ہے
परसों मेरे पास एक साहब आए जो इकबाल के बहुत माशाल्लाह इकबाल के आलिम भी हैं, इकबाल के बारे में बहुत जानते हैं। तो वो उनको कुछ परेशानी थी, कुछ वो प्रोग्राम कर रहे थे, उनको समझ में नहीं आ रहा था किस तरह करें क्या करें। तो हमने बोला कि मैंने उनसे पूछा कि अच्छा बताइए आपका ये ऑब्जेक्टिव क्या है इस काम का। तो वो थोड़े खामोश, थोड़ी कंफ्यूज हो रहे थे। मैंने बोला एक काम कीजिए कि आप ये तहैया कर लीजिए कि हर काम जो भी करेंगे अल्लाह के लिए करेंगे, आपके काम सही हो जाएंगे। तो उनको समझ में आया। वो बेचारी मेरी बड़ी इज्जत करते हैं। वो आके वो मेरा हाथ चूमते जो मैं मना करता हूँ, लेकिन वो जो है उनको ये बात समझ में आई कि अगर आप अल्लाह के लिए काम कर रहे, अल्लाह के लिए बोले ना, मैं हर काम अल्लाह के लिए करूँगा, सफाई भी अल्लाह के लिए करूँगा, इंजॉय भी अल्लाह के लिए करूँगा, तो आपको फिर बड़ी सेटिस्फेक्शन मिलती है कि आप हर काम अल्लाह के लिए करें। फिर आप गलत काम करते हुए डरते भी है, आपके जहन में रहता है कि भाई अल्लाह के लिए काम करें तो गलत। इसी तरह अप्रोच अभी मुझे पूछा था वतन के बारे में ना, या इस दिन के बारे में मुझसे जोया ने पूछा था। 1910 में जो है इल्लामा इकबाल ने एक नज़म लिखी थी वतनियत, वतनियत के नाम से, और एक मजहब, एक थी मजहब के नाम से। उस नज़म की दो खास बातें थी, थीम्स थी। एक तो ये थीम थी कि उन्होंने डिफाइन किया था कि वतन क्या है, वतन क्या है। और दूसरा जो है उन्होंने ये डिफाइन किया था कि हमारी थिंकिंग जो है और गैर मुस्लिमों की थिंकिंग अलग है। वो वतन के बारे में कुछ और तस्वर लेते हैं और हम वतन के बारे में कुछ और तस्वर लेते हैं, मुसलमान। हुआ क्या था कि 1905 में इकबाल गए थे यूरोप, और वो ज़माना था, उससे पहले जो है ना यूरोप में बादशाहत थी, कुछ बादशाह होते थे, 6-7 बादशाह थे, और वो पोप के अंडर रहते थे। वहाँ जो पोप या जो रिलीजियस हेड था उसके अंडर रहते थे। अच्छा, उसके बाद जब ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो उन्होंने बगावत कर दी, उससे पहले बल्कि उन्होंने बगावत शुरू कर दी अपने बादशाहों के खिलाफ, और छोटे 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 मुल्कों में बंटने शुरू हो गए। तो इकबाल जब वहां गए हैं और इकबाल ने देखा हालात यूरोप के, तो उन्हें बोला कि ये तो बड़ी खतरनाक बात हो रही है, तुम लोग आपस में लड़ मरोगे। इकबाल ने वार्न किया था कि जिस तरह आप बढ़ गए अब, और उन्होंने कौमियत के, कहीं जबान के उससे, कहीं नस्ल की वजह से उन्होंने अपने आप को बांट लिया था। तो इकबाल ने ये प्रिडिक्ट किया था कि बहुत जल्द तुम लोगों में जंग होगी आपस में, और बड़ी खूनरेज जंग होगी। ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहले है, जबकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के आसार भी नहीं थे। सही है, ये मैं बात कर रहा हूँ 1905 से 1908 तक इकबाल जो है यूरोप में रहे थे। वहाँ उन्होंने मास्टर्स भी किया था, वहाँ उन्होंने पीएचडी भी किया था, वहाँ उन्होंने बार एट लॉ भी किया था। 3 साल के अंदर अमेजिंग उन्होंने बड़ी सारी चीज़ें कर ली। तो उस वक्त फिर वहाँ से जब वापस आए तो उन्होंने इस पे गौर व खौज शुरू किया मेरा ख्याल, और 1910, 11, 12 में उन्होंने जो है नज़में लिखी जो ये एक्सप्लेन करती थी, मुसलमानों को समझाया कि वतन क्या होता है और उसका मज़हब से क्या ताल्लुक़, मज़हब की क्या डेफिनेशन है, वतन की क्या डेफिनेशन। अच्छा, उसकी एक वजह ये भी थी कि जो हमारे उलेमा थे इंडिया में, उनका ख्याल था कि वतन जो है वो बनता है, कौमों से बनता है, यानी हम इंडिया की एक कौम है, उनका ख्याल था, और हमारा वतन जो है बस इंडिया है। ये मेजॉरिटी उलेमा का ये ख्याल था। इकबाल ने उससे इख्तलाफ किया। इकबाल ने बोला नहीं, जो वतन बनता है वो मजहब से बनता है। और उन्होंने बोला कि इंडिया पहले एक था ना, आप लोग सबको मालूम होंगे, इंडिया और पाकिस्तान पहले एक थे 1947 से पहले। तो उन्होंने बोला कि जो वतन है वो मजहब, एक किस्म की थिंकिंग, जब लोगों की एक किस्म की थिंकिंग होगी उनका एक वतन होगा।
ٹھیک ہے نا, یہ تھنکنگ سے بنتا ہے, یہ آئیڈیالوجی سے بنتا ہے, یہ مذہب سے بنتا ہے. اس کی تمام علماء نے, تقریباً تمام علماء نے اس کی مخالفت کی, اقبال کی اس خیال کی. اور یہاں تک کہ 1938 تک اقبال, یعنی 1910 سے 1938 28 سال مسلسل لگے رہے لوگوں کو سمجھانے کے لیے, مسلمانوں کو سمجھانے کے لیے, لیکن مسلمان جو ہیں وہ ان کی مخالفت کرتے رہے. اچھا, اقبال کا یہ کہنا تھا کہ جو ہم وطن کی جو بنیادیں ہیں, جس میں قومیت ہے, جس میں زبان کا الگ ہونا ہے, جس میں ٹرائبس کا الگ ہونا, کہ ایک ٹرائب کا ایک وطن, یا ایک بولیے کہ زبان کا ایک وطن, ایک زبان بولنے والوں کا, انہوں نے بولا کہ یہ سب چیزیں ہیں جو اسلام کے خلاف جاتی ہیں. اور جو وطن کی ڈیفینیشن ہے وہ مذہب کیا کفن کی طرح ہے. مذہب یعنی وطن کی اگر آپ ڈیفینیشن فالو کریں گے, وطن کی جو طریقے ہیں وہ فالو کریں گے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہیں مذہب کو قبر میں ڈال رہے ہیں, اس کو ختم کر رہے ہیں مذہب کو. جی بولیے گا آپ نا. پہلے بنگلہ دیش میں کیا پہلے انڈیا اور پاکستان تو تھا, مگر کیا بنگلہ دیش میں بھی حملہ ہونا تھا؟ آپ کی آواز بیچ میں کٹ گئی تھی, بولیے. انڈیا اور پاکستان, انڈیا اور پاکستان تو ملا ہوا تھا, مگر کیا بنگلہ دیش میں حملہ ہونے والا تھا؟ نہیں, دیکھیے پہلے جو ہے نا, انڈیا, بنگلہ دیش, پاکستان ایک ہی ملک, بہت سالوں سے ایک ملک تھا. وہاں جب یہ آئے تھے, جب مغل بادشاہ آئے تھے انڈیا میں, آ کے انہوں نے انڈیا کو آہستہ آہستہ قبضہ کرنا شروع کیا نارتھ سے, تو یہاں میجورٹی میں تو ہندو تھے, مسلمان تو بہت کم تھے. تو وطن وہ ہے, ملک ایک تھا اور بہت عرصے تک ایک رہا. لیکن پھر کیا ہوا, مسلمان ہوتے گئے, پھر وہاں دو بڑے مذہب بن گئے. ایک اسلام جو تقریباً 30-40% ہو گیا, اس علاقے کے جتنے لوگ تھے 30-40% وہ مسلمان ہو گئے, اور ایک تھے ہندو. اچھا, ہندو میں بھی, ہندو ایک مذہب نہیں ہے, ہندو ہر ایریا کا جو ہندو مذہب ہے وہ الگ ہے, ان کے خدا الگ ہیں, وہ جس کی پوجا کرتے ہیں وہ لوگ, اور طور طریقے الگ ہیں, بالکل بہت الگ الگ ہے. تو ہندو ایک قوم نہیں. لیکن مسلمان جو تھے وہ بالکل ایک قوم, ایک طریقے سے سوچنا, آپ بولیے ایک کتاب کو فالو کرنا, ایک رسول کو فالو کرنا, ایک کعبے کا جو ہے ماننا. تو یہ مسلمان جو تھے وہاں پہ سب سے بڑا گروپ تھا, جس کو جو ڈیفائنڈ تھا, جو بالکل ایک قسم سے سوچتے تھے. صحیح ہے نا. تو علامہ اقبال جو ہیں, ان کا یہ کہنا تھا کہ جو مسلمان ہیں ان کے الگ علاقے ہونے چاہیے. یہ بڑی امپورٹنٹ ہے, یہ آپ غور سے سنیے گا. اور وہ اس لیے ہونے چاہیے کہ مسلمان کا جو کام ہے وہ اللہ کے دین کو غالب کرنا اپنے ایریا میں, اللہ کے دین کو قائم کرنا اپنے ایریا میں. یہ مسلمانوں کا جو ہے یہ کام ہے. تو وہ آپ اگر میجورٹی ہندوؤں کی, تو آپ اپنے دین کو کس طرح امپلیمنٹ کریں گے؟ وہاں آپ نہیں کر سکتے. اب یہ آپ لوگوں کی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سمپل بات ہے یا مشکل بات لگ رہی ہے آپ کو؟ ہے نا, مسلمانوں کا کام ہے. جی دوبارہ بولیے. اتنی سمپل بات ہے. ہاں سمپل بات ہے. اچھا, مجھے کی بات اقبال کو بڑا سمپل بات لگتی تھی, لیکن وہاں کے بہت سارے بڑے بڑے علماء تھے, انہوں نے بولا نہیں, ہم تو ہندو اور مسلمان ایک ہی ہے, ایک ہی قوم ہے, تو ہم لوگ تو ایک ہی, ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے مسلمانوں کو الگ. ہو سکتا ہے ان کے ذہن میں یہ ہو کہ ہم سب کو مسلمان کر لیں گے, لیکن ظاہری بات ہے وہ پریکٹیکلی تو پاسبل نہیں ہے نا. ایک جگہ جہاں 60-70% جو ہیں ایک اور مذہب کے لوگ ہیں, تو جو مائنورٹی میں ہیں وہ کس طرح اس علاقے میں اپنا دین کو غالب کریں گے؟ ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. حضور مدینہ سے شروع ہوتے ہیں, فکس پوائنٹ مسلمان ہوتے کہ بڑھتا چلے گیا. صحیح ہے نا. حضور نے یہ نہیں کیا کہ ٹھیک ہے ہم چھوٹے سے مدینہ میں اور پورے عرب میں اسلام نہیں, وہ انہوں نے لوگ مسلمان ہوتے گئے اور وہ اسلام جو بڑھتا چلے گیا, پھر
مسلمان آرمیز گئیں، اور وہ اس لیے گئی تھیں کہ بہت ساری قومیں ایسی تھیں جو اپنے بادشاہوں سے بھی پریشان تھیں، اور انہوں نے جو ہے لوگوں کو بھی پریشان کیا، تو بہت سارے علاقوں میں مسلمانوں کو ویلکم کیا وہاں کی عوام نے، اس لیے کہ ان کے اپنے بادشاہ جو خود ہوتے تھے وہ بڑے ظالم ہوتے تھے۔ تو بتانا یہ مقصود تھا کہ اقبال بڑے کلیئر تھے کہ ہمارا ایک الگ ایریا ہونا چاہیے۔ جو پاکستان بولتے ہیں نا، اقبال کا خواب تھا، آپ نے سنا ہوگا، پاکستان واز اقبال's ڈریم، اقبال کا خواب پورا ہوا۔ تو اقبال کا یہ خواب تھا کہ مسلمانوں کے لیے الگ علاقے ہونے چاہیے جہاں وہ اپنے مذہب کے لحاظ سے چیزیں کریں اور ایکٹیویٹیز کریں۔ تو یہ جو ہے الحمدللہ اقبال واز ویری کلیئر، اور اس کو پھر جو ہے انہوں نے تیار کیا قائد اعظم محمد علی جناح کو، انہوں نے تیار کیا کہ آپ آئیے۔ ان کو اور کوئی لیڈر نظر ہی نہیں آتا تھا، ان کو یہ معلوم تھا کہ یہ علماء تو مخالفت کر رہے ہیں، وہ یہ موومنٹ تو نہیں لیڈ کر سکتے۔ تو انہوں نے قائد اعظم کو بولا کہ آپ بہت ایماندار آدمی ہیں، اور آپ میں اللہ نے ڈٹرمنیشن بہت دی ہے، اور آپ صحیح طریقے سے سوچتے ہیں، آپ ایک ایسے لیڈر ایک لیڈر نظر آتے ہیں جو مسلمانوں کو لیڈ کر کے ان کو ان کی جگہ دلا سکیں، یا ان کے وطن کو، ان کے کیس کو جو ہے وہ فائٹ کر سکیں۔ تو انہوں نے قائد اعظم کو بولا، قائد اعظم تو بہت ناراض ہو کے چلے گئے تھے۔ قائد اعظم پہلے بولتے تھے کہ نہیں مسلمان ہندو، پہلے ان کا یہ تھا کہ ایک ہی وطن کا تھا۔ وہ 1927-28 میں جا کے قائد اعظم کو تھوڑی ریئلائزیشن ہوئی تھی، پھر 1938 میں جا کے ہی سیڈ کہ نو اقبال از رائٹ، جب اقبال کا انتقال ہوا کہ ہمیں جو ہے الگ الگ ملک ہونے چاہیے، اور پھر قائد اعظم جو کھڑے ہوئے کہ ہمیں ایک الگ ملک دیا جائے۔ 1945 میں جب وہاں الیکشن ہوتے رہتے تھے اور مسلمان بٹے ہوئے تھے، جس طرح میں نے آپ کو بتایا نا کہ علماء الگ ہی الگ، ان کا کوئی کنسیپٹ ہی نہیں تھا وطن کے بارے میں، ان کو بولنا تھا نہیں ہم ایک ہیں، ہندو مسلمان ایک ہیں، اور ہم ایک ہی وطن میں رہیں گے۔ تو الیکشنز میں ہمیشہ جو ہے وہ ہار جاتی تھی مسلم لیگ۔ اچھا، انہوں نے مسلم لیگ بنائی تھی 1906 میں، مسلمانوں نے مسلم لیگ بنائی تھی کہ وہ مسلمانوں کو ریپرزینٹ کرے گی، لیکن اور بہت ساری پارٹیز تھی مسلمانوں کی، تو مسلم لیگ کو کبھی میجورٹی نہیں ملتی تھی۔ 1938 میں جب قائد اعظم جو ہیں انہوں نے جو ہے پوری طریقے سے 1920 میں میرے خیال قائد اعظم نے مسلم لیگ جوائن کی تھی۔ 1938 میں جو ہے مسلم لیگ نے بولا ہمارا صرف ایک ایجنڈا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمیں ایک الگ ملک دیا جائے۔ تو 1940 میں لاہور میں ایک اجلاس ہوا تھا جہاں مینار پاکستان جو ہے وہاں پہ اجلاس ہوا تھا، وہاں پہ انہوں نے یہ ڈیمانڈ رکھی تھی، انگریز تھے اس وقت رولرز، تو انہوں نے یہ ڈیمانڈ رکھی تھی کہ ہمیں ایک ملک الگ دیا جائے، اور اس پہ پھر مسلم لیگ نے کام شروع کیا، صرف ایک ایجنڈا کہ ہمیں الگ ملک دیا جائے۔ تو جب نیکسٹ الیکشن ہوئے 1945 میں، تو مسلم لیگ تقریباً تمام سیٹیں لے گئی، تمام جگہ جیت گئی مسلم لیگ۔ تو وہاں پہ پھر ان لوگوں کو احساس ہوا، انگریزوں کو جو اس وقت یہاں پہ رول کرتے تھے، کہ اب جو ہے we have to listen to Muslim League, that is the most powerful Islamic group, Islamic party۔ تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ 45 میں جو ہے وہ الیکشن جیتتی ہے، اور 47 میں آپ کو پاکستان میں مل جاتا ہے۔ سبحان اللہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو ہو گیا ہمارا آزادی کا سفر۔ جب پاکستان بنتا ہے تو ظاہری بات ہے جب اس طرح ہوتا ہے تو پھر اب بہت زیادہ بڑی پاپولیشن جو ہے وہ انڈیا میں بھی تھی مسلمانوں کی، جو ابھی بھی انڈیا ہے، اسی طرح پاپولیشن تھی ہندوؤں کی یہاں پہ، تو آپس میں ان کے جھگڑے ہوئے، بہت لوگ مارے گئے، مسلمان بہت مارے گئے۔ وہاں سے جو آتے تھے انڈیا سے مسلمان ہجرت کر کے پاکستان آتے تھے، ان کو راستوں میں ٹرین کو روک کے ان کو جو ہے مردوں کو قتل کیا جاتا تھا، اور بہت لوگوں نے قربانیاں دی، ملینز آف پیپل ڈائیڈ بہرکیف۔ اور پھر جو ہے ہمیں پاکستان 47 میں ملتا ہے، اور پھر آپ کو جو ہے وہ اصل میں جو مقصد تھا اس میں کچھ لوگ جو ہیں پاکستان میں حاوی ہو جاتے ہیں، وہ مقصد سے دور لے جاتے ہیں، اور پھر اب آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کی حالت، ابھی پھر ہم آزادی مانگ رہے ہیں۔
ہے نا. ابھی پھر ہم لوگ شور مچا رہے ہیں کہ بھی ہم آزادی دو، حالانکہ آزاد تو ہو چکے ہیں، لیکن یہ کہ ذہنی طور پہ ہم آزاد نہیں ہوئے ابھی تک. ہم جو ہیں ہم پہ غلاموں کی طرح ہم سوچتے ہیں. صحیح ہے. میں انشاءاللہ اقبال نے اتنی پیاری پیاری باتیں کی ہیں، میں جیسے جیسے موقع ملے گا میں آپ کو بتاؤں گا کہ آزادی ہوتی کیا ہے، اور ایک غلام اور آزاد میں کیا فرق ہے، اور خودی کیا چیز ہوتی ہے. جب خودی کمزور ہو جاتی ہے تو ہم غلام ہو جاتے ہیں، اور جب خودی مضبوط ہو جاتی ہے تو پھر مدینہ کی ریاست جو ہے، یہ ریاست مدینہ، یا بولے مسلمان جو قرن اولا کے مسلمان تھے حضور کے زمانے کے، وہ پھر پیدا ہوتے ہیں. صحیح ہے. اچھا دوسری بات ایک ہے کہ کیا، اچھا پاکستان بتائیے کہ جب پاکستان بنا تھا تو وہ ہجرہ کیلنڈر، اسلامک کیلنڈر کی کون سی تاریخ تھی؟ کسی کو معلوم ہے؟ کون بتائے گا؟ ہاں بھائی آمنہ، آپ نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا ہے، آپ سے پوچھ رہا ہوں میں. اسلامک کیلنڈر کی کون سی تاریخ تھی؟ میں بتاؤں؟ سر آج 15 محرم ہے. آج ہاں ہوگی، 15 ہوگی جی ہاں. نہیں، جب پاکستان بنا تھا یعنی 1947 میں، یہ تو ہر سال 10 دن پیچھے جاتا ہے نا جو ہمارا اسلامک کیلنڈر. 27 رمضان. جی سبحان اللہ. پاکستان جو اناؤنس ہوا تھا نا، وہ ہوا تھا 14 اور 15 کی مڈ نائٹ کو. تو 14 جو ہے، جو رات تھی 14 کی رات جو ہم نے لے لی، پاکستان نے 15 انڈیا نے لے لیا، تو 14 کی رات جو تھی وہ 27 رمضان تھی. سبحان اللہ. تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو پاکستان کے ساتھ ہوئی جس کی وجہ سے میرا یقین ہے اور بہت سارے لوگوں کا یقین ہے کہ اللہ کا خاص مقصد تھا پاکستان کے ساتھ، اور انشاءاللہ پاکستان ہمیشہ قائم رہے گا. اور اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو عقل عطا کر دے، اور جس مقصد کے لیے ہم نے پاکستان حاصل کیا تھا وہ جو ہے ہم مقصد حاصل بھی کر لیں. ٹھیک ہے. تو 27 اچھا بتائیے 27 رمضان کی کیا خاص بات ہے؟ 27 رات کو کیا کہتے ہیں؟ کہ رات ہے، the 1000 nights کی جو رات کہتے ہیں نا. ہاں تاخرات بالکل صحیح بولتے ہیں نا. لیلۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کہلاتی ہے نا 27 نائٹ جو ہے. تو وہ بڑی مبارک رات ہے. 27 بولتے ہیں کہ آخری طاق راتوں میں یا آخری 10 دنوں میں کرے، لیکن 27 کو خاص ہونا ہو سکتا ہے، تو خاص ہو سکتا ہے کہ اسی دن عموماً بولتے ہیں کہ 27 جو نائٹ ہوتی ہے حضور کی، جو زیادہ تر انڈیکیشن ہے حدیث میں کہ 27ویں رات جو ہے وہ لیلۃ القدر ہوتی ہے. بہرکیف یہ بہت جو ہے مبارک دن تھا جب وہ پاکستان الگ ہوا. اور پاکستان، اچھا ایک اور بتائیے کہ ابھی ہمارے پاس 58 ملک ہے نا اسلامک ملک. کتنے ملک جو ہے وہ اسلام کے لیے بنے تھے کہ ہم اس میں اسلام کو نافذ کریں گے؟ مسلمان ملکوں میں 58 ملک ہیں. کتنے ملک جو ہیں وہ بنے اس لیے تھے کہ اسلام کو نافذ کریں گے؟ آپ بتائیے نا کوئی کہ ہم یہ ملک اس لیے حاصل کر رہے ہیں کہ اسلام کو نافذ کریں گے، جس کا مقصد تھا. کتنے ملک ہیں 58 میں سے؟ آج آپ انکل بڑے مشکل سوالات کر رہے ہیں. صرف پاکستان. کیا کوئی بتائے گا؟ ہاں بھائی زینب، آپ پتہ نہیں آپ ٹیڑھی نظر آ رہی ہیں مجھے، سائیڈ ویز لگ رہا دیوار پہ بیٹھی ہوئی ہے. مزاق کر رہا ہوں. جی بولیے. کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ ہم لوگ جو ہے نا 58 اسلامک کنٹریز ہیں. 58. آپ یہ بتائیے کہ ان اسلامک کنٹریز میں بہت سارے ملک پہلے سے تھے، کچھ جو ہے کسی اور وجہ سے بنے، کچھ جو ہے وہ آپ بولیے کہ وہ
یعنی بہت سارے ملک ہیں، پہلے ایک ہی تھے، پھر وہ انگریزوں نے حملہ کیا، جرمنی نے حملہ کیا، اٹلی نے حملہ کیا، ان ملکوں کو بھی بانٹ دیا، اور 58 اسلامک ملک میں سے کتنی جی صرف پاکستان، صرف پاکستان، سبحان اللہ، صرف پاکستان ایک ملک ایسا ہے جو حاصل کیا گیا تھا جسٹ فار آن دا بیسس آف اسلام، صرف پاکستان، اتنا امپورٹنٹ پوری یعنی دنیا میں پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو اسلام کے لیے حاصل کیا گیا. صحیح ہے نا؟ تو ہم تو بڑی امپورٹنٹ، آپ بولیے کہ ہمارا پورا بہت امپورٹنٹ سٹیٹس ہے پاکستان کا. اس لیے تو اب بہت سارے لوگ آپ دیکھیں بے چین ہو جاتے ہیں، اسلام کے لیے بے چین ہو جاتے ہیں، لیکن کوئی غلط راستے پہ نکل جاتا ہے، کوئی بندوق اٹھا کے نکل جاتا ہے، کوئی یہ کر کے نکل جاتا ہے. صحیح ہے نا؟ اور پھر ہمارے جو پولیٹیشینز ہیں وہ بہت کرپٹ ہیں، سنسیئر نہیں ہیں، ہے نا؟ تو صرف ایسا تھا. اچھا اب آپ دیکھیے، اصل میں پوچھا تھا اس کا بہت زویا نے جو پوچھا تھا اس کے بہت سارے پہلو ہیں. ایک تو کیا سالانہ ہم یہ منا سکتے ہیں؟ میرے نزدیک تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ ہم 27ویں شبی کو رکھتے، 27ویں یعنی جو 26ویں صبح اور جو ہے 26 رمضان کو ہی ہم منا لیتے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کا کیلنڈر ہر سال بدلتا ہے، یعنی ہر سال جو ہے ان کو سرٹن ہی نہیں ہوتا کہ 26ویں کب ہوگی، 27ویں کب ہوگی. یہی نہیں معلوم ہوتا کہ ابھی رمضان کب شروع ہوگا، یہی نہیں معلوم ہوتا کہ ابھی عید کس دن ہوتی ہے، اور ہر سال جھگڑا ہو رہا ہوتا. تو یہ بڑی عجیب بات ہے. میں مرچنٹ نیوی میں رہا ہوں. آپ مجھ سے پوچھیں، اگر مصطفیٰ آپ مجھ سے پوچھئے کہ عابد انکل 2155 اگلی صدی میں چاند کس وقت نکلے گا، طلوع آفتاب کب ہوگا، میں آپ کو ایگزیکٹ ٹائم بتا دوں گا. ایگزیکٹ ٹائم بتا دوں گا کہ آج سے 100 سال بعد جو ہے یا 500 سال بعد چاند کب نکلے گا یا سورج کب نکلے گا. یہ تمام ٹیبل مسلمان ہی بنا کر گئے تھے اور یہ موجود ہیں. میں کیلکولیٹ کروں گا آپ کو، میں انٹرنیٹ میں جا کے میں آپ کو بتا دوں گا، ٹھیک ہے؟ لیکن اللہ معاف کرے مسلمانوں کو کہ ہم اتنا گر چکے ہیں علم میں کہ ہمارا حج بھی نہیں اناؤنس ہوتا جب تک کہ وہ تاریخ، چاند کی تاریخ نہ دیکھ لے. ٹھیک ہے؟ اب آپ یہ بتائیے کہ بھائی جاوید بھائی، آپ کا میں ایک میٹنگ رکھوں گا اگلے سال 28ویں رمضان کو، یا ایک میٹنگ کال کر لیں دنیا بھر سے ریپریزنٹیٹیو آئیں اور وہ 28 رمضان کو رکھیں گے، اب آپ کیا کریں گے؟ وہ ایک دن آپ نامینیٹ کر سکتے ہیں یا کہ اس مہینے کی آخر تاریخ کو جو ہے وہ آپ لے کے پھر اناؤنس کریں گے. تو کیا اللہ کو یہ میں اس پہ آپ لوگ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن میں چونکہ آپ معلوم ہے لاجک کے لیے میں سوچنے کی کوشش کرتا ہوں. تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ معاف کرے کہ اللہ ایک کیلنڈر بنائے اور اس میں انسرٹینٹی ہو؟ کیا یہ ممکن ہے کہ اللہ بولے یہ کیلنڈر فالو کرو اور اس میں انسرٹینٹی ہو؟ یہ افسوس کی بات ہے کہ ہم جو مسلمان ہیں وہ بہت ریموٹ ہیں، بہت ہی آپ بولیے کہ ہماری جو ہم پروگریسو نہیں ہیں، اور ہم جو ہے کچھ چیزوں پہ اڑے ہوئے ہیں جو کہ غلط چیزیں ہیں اور اسی پہ ہم چلنا چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں ہمارے دین کے بارے میں پھر شبہات ہوتے ہیں کہ واقعی اللہ کا دین ہو سکتا ہے. اگر اللہ کا دین ہے تو کہ اس میں اتنی انسرٹینٹی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ غلطی ہماری ہے، یہ اللہ کی غلطی نہیں ہے. اللہ کا غلطی کر سکتے کیا خیال ہے زینب؟ اللہ کبھی غلطی کر سکتے ہیں؟ کوئی بتائے گا مجھے اللہ کوئی غلطی کر سکتے ہیں؟ نہیں. کیوں نہیں؟ اللہ غلطی کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ اللہ میاں پرفیکٹ ہے.
اللہ میں بالکل صحیح جواب آپ کا. اور غلطی کیا ہے اور صحیح کیا وہ اللہ نے ڈیفائن کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, وہ اللہ نے خود ڈیفائن کیا کہ غلط کیا اور صحیح کیا ہے, اور اللہ جو ہے پرفیکٹ ہے. آپ نے بالکل صحیح بولا. تو ہم کبھی تصور ہی نہیں کر سکتے, حالانکہ ہم لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ یہاں وہ اللہ کو یوں کرنا چاہیے تھا, یوں نہیں کرنا چاہیے تھا, ٹھیک ہے نا, یا یہ میرے لیے گڑبڑ ہو گئی ہے, یا اللہ نے جو میرے لیے یہ کام کر دیا یہ غلط کر دیا ہے. وہ بھی اللہ کرتا ہے آپ کے لیے, وہ آپ کی بہتری کے لیے ہوتا ہے. جی آپ نے کتنا صحیح بولا ہے. اللہ جو کام کرتے ہیں کبھی اللہ آپ کے لیے غلط کر ہی نہیں سکتے. کبھی آپ سوچ سکتے ہیں کہ اللہ آپ کے لیے غلط کریں گے؟ ہاں, اگر آپ غلط راستے میں جا رہے ہیں تو پھر بھی اللہ آپ کو نا نقصان پہنچا کے آپ کو سیدھے, مجھ سے تو میرے ساتھ تو ہوتا ہے بہت دفعہ کہ اللہ جو ہے مجھے بڑی ڈائریکٹلی بتا دیتے ہیں کہ دیکھو تم غلط سوچ رہے ہو. کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے, پھر میں توبہ کر لیتا ہوں اللہ سے کہ یہ میری غلطی تھی یا اللہ. ٹھیک ہے, تو اللہ جو ہے کبھی غلطی نہیں کر سکتے, اللہ پرفیکٹ ہے. کبھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ کمزور ہوں, اللہ کا ایک ایسی چیز بنائے جو کہ شک میں ہمیشہ انسان رہے. ہم اب آپ بتائیے کہ ہم اسلامک کیلنڈر کو فالو ہی نہیں کر سکتے. اگر وہ فالو کریں گے اور ہم دنیا کو ایک تاریخ دیتے ہیں, بھائی ابھی جو ہے ہماری پوری دنیا سے ہم یہ فلاں کانفرنس کر رہے ہیں, اور وہ جو ہے 2 سال بعد جو ہے وہ ہوگی 22 شعبان کو ہوگا. اب وہ لوگ کیا 22 شعبان کس طرح ڈیفائن کریں گے؟ 22 شعبان ہمیں پھر اس 2 سال کا انتظار کرنا پڑے گا, اور شعبان کے مہینے کے جب چاند نظر آئے گا تو پھر ہم ہاں اس دن ہے. اور دنیا میں تو آپ کو معلوم ہے کہ جب ہم کوئی کانفرنس وغیرہ کا ٹائم فکس کرتے ہیں تو پورا اپنا پروگرام شیڈیول کرتے ہیں کہ بھئی 22 تاریخ کو یہ ہے, 23 تاریخ کو یہ ہے, 23 جنوری کو یہ, 24 جنوری کو یا 28 دسمبر کو یہ ہے. صحیح ہے, تو اگر ہم انسرٹن کیلنڈر فالو کریں گے تو ہم جو ہیں وہ پوری دنیا کو, کبھی ہم یہ بول ہی نہیں سکتے کہ ہم جو ہے گلوبل مذہب ہیں, ہم پوری دنیا کے لیے آئے ہیں. صحیح, یہ میرے پاس یہ سوالات ہیں, یہ جوازات ہیں, جبکہ میں یقین رکھتا ہوں کہ اللہ نے ہمیں تو بالکل دیا ہوا ہے. آپ ایک سٹینڈرڈ مینٹین کریں کہ بھائی مکہ ہمارا جو ہے وہ سینٹرل پلیس ہے, مکہ میں جب پہلی تاریخ چاند کی ہوگی تو پھر مسلمانوں کا جو ہے وہ ہجرہ کیلنڈر شروع ہوگا, وہ پہلی محرم ہوگی. ٹھیک ہے, تو وہ سیٹ کرنا کوئی مشکل بات ہی نہیں ہے, وہ کوئی مشکل بات ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, لوگ بولتے ہیں کہ نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بولا تھا کہ چاند دیکھ کر جو ہے مہینہ کا آغاز کرو. تو چاند دیکھ کا مطلب یہ تھا کہ بی سرٹن, اس وقت ٹیبلز موجود نہیں تھے میرے نزدیک, کہ بی ویری سرٹن. اور اس کے بعد تو ابھی تو ہمارے پاس ٹیبلز موجود ہیں, 1000 سال کیا 2000 سال کیا 10,000 سال کے ٹیبل ہم جو ڈیولپ کر سکتے. جی بولیے گا امنا, زینب بولیے آپ. آپ نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا زینب؟ جی جی بولیے گا پلیز. آپ کچھ پوچھنا ہے؟ جی میرے بھائی کو آپ کو کچھ پوچھنا ہے. آپ کی آواز جو ہے نا وہ کلیئر نہیں ہے, دوبارہ بول رہی ہے کہ میرے بھائی کو کچھ دکھانا ہے. آپ کو دکھانا ہے؟ چلیں آپ کو بھی دیکھتے ہیں, آپ کو بھی دیکھتے ہیں. آپ میرے بھائی کو آپ سے پوچھنا ہے. پوچھنا ہے, آپ پوچھیے 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 بیٹے. کہہ رہا ہے کہ آپ کوئی ویڈیو کال دکھائیں گے. ویڈیو میں بھی آج لایا تھا تیار کر کے, ابھی ٹائم کیا ہوا ہے؟ اوہ میں آپ کو بھی ویڈیو دکھاتا ہوں پھر. میں آپ دکھانا چاہ رہے کوئی ویڈیو؟ زینب آپ دکھانا چاہ رہی ویڈیو؟ ہاں میں بالکل آپ کو دکھاتا ہوں, آپ نے اچھا یاد دلایا, وہ میں نے ویڈیو تیار رکھی ہوئی تھی. تو وہ بہر کیا بتانا, وہ پوچھا تھا نا سوال, تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے تاریخ ہونا چاہیے, بالکل ہمیں اسلامک کیلنڈر فالو کرنا چاہیے, اس لیے کہ وہی اسلام کا کیلنڈر ہے, حضور کے زمانے میں وہی فالو ہوتا تھا, اور وہ ہم کر سکتے ہیں. لیکن اگر ہم اس طرح کریں گے کہ ہم لوگ آپس میں لڑیں گے کہ نہیں آج جو ہے پہلا چاند ہو گیا, نہیں آج نہیں ہوا کل ہوگا, تو وہ پھر ہم کیلنڈر کبھی فالو ہی نہیں کر سکتے. تو پھر ہمیں لامحالہ کسی اور کا کیلنڈر فالو کرنا پڑے گا جو اس وقت ہم کر رہے ہیں. صحیح ہے,
تو ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ تہوار کے طور پہ جب آپ منائیں تو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم یہ یاد کریں کہ ہم نے یہ ملک حاصل کیوں کیا تھا. کیا ہم نے وہ چیز جو ہم نے جس مقصد کے لیے ملک حاصل کیا تھا اس لحاظ سے ہم کہاں پہنچے, ہم نے کتنا نفاذ کر دیا اللہ کے دین کا یہاں پہ, ہم نے کتنا اس کو ایسا ملک بنا دیا جہاں غربت نہ ہو, جہاں کوئی کھانے کے بغیر بھوکا نہ سوئے, اور جو ہے یعنی جتنے بھی مقاصد اسلام کے ہیں ہم نے کہاں تک وہ حاصل کر لیے. ٹھیک ہے, پھر یہ ایک جو برتھ ڈے منائی جاتی ہے انسانوں کے لحاظ سے, وہ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ ہم کیوں مناتے ہیں, اس سے کیا حاصل ہوتا ہے ہمیں. یہ مغرب کا تصور تھا, اور مغرب کے بہت سارے تصور ہیں وہ ان کے اس بلیف پہ ہے کہ موت بڑی خراب چیز ہے, مرنا بڑا خراب چیز ہے, اس دنیا میں جتنی لمبی زندگی گزارے ہیں اتنا اچھا ہے. یہ ان کا تصور ہے, ہمارا تصور نہیں ہے. ہمارے لیے موت کوئی بری چیز نہیں ہے, موت تو صرف اگلی زندگی میں جانا ہے جو کہ ہمیشہ کی زندگی ہے. ٹھیک ہے, اور ہمارے لیے دنیا جو ہے آزمائش کے لیے بھی ہے, دنیا سے ہم سیکھتے ہیں, علم حاصل کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ڈفرینٹ مقاصد, ہم دنیا میں کھوتے نہیں ہیں. یعنی اقبال کا یہ شعر ہے کہ کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے, دنیا میں گم ہو جاتا ہے کافر. مومن کی یہ پہچان کہ آفاق اس میں ہے گم, ہمارے اندر دنیا سم ہو جاتی ہے اور ہم دنیا کے ذریعے اللہ کو پہچانتے ہیں. زویا بولیے گا. سر مجھے تو مطلب یہ بات آپ کی جو میں نے سنی ہے کہ مون سائٹنگ جو ہے وہ گلوبلی ہونی چاہیے, مطلب یہ میرے لیے بڑا نیا کانسیپٹ ہے. تو اس کو میں چاہ رہی تھی کہ اگر آپ اپنے کسی سیشن میں مون سائٹنگ کے بارے میں نا, یہ جو اسلامک کیلنڈر ہے اس کو تھوڑا اور ہمیں ڈیٹیل میں پلیز بتائیے گا کہ یہ کیسے ہم جی مطلب ایک ہی دن کو کیسے مطلب پوری دنیا کیسے اس کو مطلب کرے کہ آج 1 محرم ہے. جی وہ اصل میں آپ کو ایک جگہ لینی ہوگی نا. ابھی بھی ہمارے پاس ڈیٹ لائن ایک ہے, امیجنری ڈیٹ لائن ہے, وہ پیسیفک اوشن سے گزرتی ہے. جب وہاں سے سورج کراس کرتا ہے تو اگلا دن شروع ہوتا ہے, وہ ڈیٹ لائن کہلاتی ہے. تو ہمارے لیے ہم ڈیٹ لائن مکہ کا بنا سکتے ہیں نا. مکہ میں جس دن پہلی تاریخ ہوگی پوری دنیا میں, اور وہ آپ کیلکولیشن سے آپ کو معلوم ہو جائے گا. ہر سال آپ جو ہے آپ اگلے 100 سال کا کیلنڈر جاری کر دیں گے کہ مکہ میں کب پہلی تاریخ ہوگی. تو سر کچھ جیسے آسٹریلیا ہے اس میں پہلے دن ہو جاتا ہے, تو ادھر کس طرح مطلب وہ فالو کرتے ہوں گے؟ تو وہاں پہ جیسے ڈیٹ لائن ہوتی ہے نا, تو مکہ میں سب گزرے گا, مکہ سے آگے وہ فالو کریں گے. ٹھیک ہے نا یار. جی کہ وہ جو ہے ہمارا اسٹینڈرڈ بن جائے گا, مکہ جو ہے ہمارا اسٹینڈرڈ بن جائے گا. جزاک اللہ خیر سر. صحیح ہے. اچھا جی, آپ کچھ پوچھنا چاہ رہی تھی, یا میں ابھی آپ کو دکھا دوں فینٹاسٹک ٹرپ دکھاؤں؟ کیا دکھاؤں آپ کو؟ میرا خیال ہے فینٹاسٹک ٹرپ اگلی بار دکھاؤں گا. آج میں آپ کو دکھاتا ہوں. اچھا جی, ایک منٹ. آج آپ کو میں سرکولیٹری سسٹم دکھاتا ہوں. کیا خیال ہے کہ بدن میں خون کس طرح جاتا ہے؟ پھر اگلی بار میں آپ کو فینٹاسٹک ٹرپ دکھاؤں گا, وہ بڑی مزیدار مووی, اور اس میں بڑے سارے, اصل میں آج اس لیے نہیں دکھا رہا فینٹاسٹک ٹرپ کہ کیا ہو گیا. ایک منٹ. صحیح ہے. اوکے, زوم, شیئر اسکرین, شیئر ساؤنڈ. آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے یہ؟ جی ہاں جی سرکولیٹری سسٹم لکھا ہوا نظر آ رہا ہے اس کو میں جی. You can feel your heart thudding away every time you put your hand to your chest. But do you have any idea what's really going on in there, or what keeps your heart ticking as it should? Every day, your heart beats about 100,000 times, sending 2,000 gallons of blood surging through your body. Although it's no bigger than your fist, your heart has the mighty job of keeping the blood flowing through 60,000 miles of blood vessels that feed your organs and tissues.
Food, water and oxygen are essential for the existence of human life. Blood transports all these substances through various channels called blood vessels. Blood vessels involves arteries, veins, capillaries. To keep the blood flowing throughout our body, we have a pumping system, and the heart is the pump, which is composed of muscle that pumps blood throughout the body, beating approximately 72 times per minute of our lives. The human heart has 4 chambers. The right atrium, Subhanallah. the left atrium, the right ventricle, and the left ventricle. There are 4 valves in the heart. These valves are tricuspid valve, mitral valve, aortic valve, pulmonic valve. These valves are one-way valves. Now, you have seen the structure of the heart. Let us find out how it works. The blood becomes oxygen-rich by absorbing oxygen in the lungs. The function of the heart starts when oxygenated blood is carried from the lungs to the left atrium of the heart by means of the pulmonary veins. The left atrium relaxes, this blood is pumped into the heart. When the left atrium contracts, the left ventricle relaxes simultaneously. The left atrium pushes the blood into the left ventricle through the one-way valve. When the left ventricle contracts, the blood is pumped into the aorta, which carries oxygenated blood to the different parts of the body, except the lungs. Oxygenated blood reaches the different parts of the body through the blood vessels called the arteries. The arteries gets branched into capillaries, which then reaches to the different organs of the body. The blood then becomes deoxygenated, and the blood capillaries gets mixed and form thicker blood vessels called the veins. The veins carry deoxygenated blood to the heart. The blood vessels that carry deoxygenated blood to heart are known as the vena cava. The deoxygenated blood from different parts of body enters the upper right chamber of the heart, which is called the right atrium. The right atrium gets contracted, allowing the blood to flow into the right ventricle, which contracts with the expansion of the right atrium through the one-way valve. The right ventricle then contracts, pushing the blood into the pulmonary artery. The pulmonary artery carries the deoxygenated blood to the lungs for oxygenation. The lungs oxygenate the blood by exchanging of gases and flows back into the heart through the pulmonary vein, and starts the circulatory cycle all over again. Subhanallah. ये देखा आपने, ये किसने बनाया था? ये आइंस्टाइन ने बनाया था हार्ट, थॉमस अल्वा एडिसन ने बनाया था, बू अली सीना ने बनाया था। इन तीनों में से किसने बनाया था हार्ट? ये दिल किसने बनाया था इंसान का? हाँ भाई अफीफा। हाँ अल्लाह ताला ने जी। और ये कितना पहले बनाया होगा ये हार्ट का जो सिस्टम है? ये कितना पहले बनाया होगा? 10-100 साल, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ इयर्स बैक। जब पहली चीज आई ना, इंसान ने जब कोई भी जानवर बनाया उसका हार्ट था। सही है।
اس پہ انشاءاللہ ہم اس پہ ایک دفعہ اس کو دوبارہ دیکھیں نا, اس پہ ہم ڈسکس بھی کریں گے کہ یہ ہوتا کیا ہے. اور یہ ہارٹ اتنا آپ یہ پرفیکٹ ویڈیو گروپ میں بھی بھیج دیجیے گا انشاءاللہ. اچھا یہ ویڈیو میں گروپ میں بھی بھیج دیتا ہوں انشاءاللہ تعالی. اس کو آپ غور سے دیکھیے گا, پھر ہم اس پہ ہم ڈسکس کریں گے. اچھا ایک دن میں جو ہارٹ کتنی دفعہ پمپ کرتا ہے, گٹ 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 کتنی دفعہ کرتا ہے, آپ نے وہ بتا رہا تھا 100,000, 1,00,000 دفعہ ہارٹ پمپ کرتا ہے, 1,00,000 دفعہ. سوچیے آپ. اس کے بعد ہارٹ تو تھوڑا بہت کم کر دیتا ہے پمپنگ, کیونکہ اس کے بعد جب ہم سو جاتے ہیں یا بیٹھ جاتے ہیں. جی وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ آکسیجن کس طرح استعمال کر رہے ہیں نا. یعنی آپ جتنی ایکسرسائز کریں گے, ایکشن کریں گے, اتنی تیز ہارٹ چلے گا, اس لیے کہ اتنی تیزی سے آکسیجن ختم ہوگی. جب آرگن میں جاتے ہیں نا, آرگن تیز کام کرتے ہیں, آپ یہ انگلیاں وغیرہ, ہاتھ وغیرہ, یہ جب موو کرتے ہیں نا تو یہ آکسیجن استعمال کرتے ہیں, ٹھیک ہے, جو انرجی میں کنورٹ ہوتی ہے. پھر وہ جو بلڈ ہے وہ آکسیجن ختم ہوتی ہے, اور کاربن ڈائی آکسائڈ جو ویسٹ ہوتا ہے وہ لے کے واپس ہارٹ میں جاتا ہے. ہارٹ پھر اس کو دوبارہ بھیجتے لنگس کے پاس کہ بھئی مجھے صاف کر کے دو یہ بلڈ گندا ہے. تو پھر جو ہے وہ بلڈ ہارٹ میں جاتا ہے, وہ اس میں جاتا ہے, آپ کا لنگس میں جاتا ہے. جب آپ سانس لیتے ہیں نا تو یہ آکسیجن جاری ہوتی ہے لنگس میں. سبحان اللہ, آپ صرف سوچئے کیا زبردست. پھر وہ صاف جو بلڈ ہے وہ واپس ہارٹ میں جاتا ہے, پھر ہارٹ اس کو پش کرتا ہے آپ کے آرگنز کی طرح. صحیح ہے, سبحان اللہ. عفیفہ آپ کچھ بولنا چاہ رہی تھی؟ عفیفہ آپ کچھ بولنا چاہ رہی تھی, آپ کا ہاتھ ریز ہوا تھا پہلے. وعلیکم السلام. جی سر, جو آپ بھی ابھی ہجری کیلنڈر کی بات کر رہے تھے تو مجھے خیال آیا کہ یہاں پر نا پاکستان میں تو مجھے یاد نہیں کبھی ہم جب تھے تو ہجری کیلنڈر الگ سے مینشن ہوتا تھا کہ نہیں. یہاں پر کیلنڈر میں ضرور پوری ڈیٹس انہوں نے کی ہوئی ہیں, تو پہلے تو مجھے تھوڑی سی حیرت ہوتی تھی کہ یہ کیسے کیلکولیٹڈ ہے. اور پاکستان میں لوگ اس پہ بہت اعتراض بھی کرتے ہیں کہ یہاں تو انہوں نے پہلے سے کیلکولیٹ کیا ہوا ہے, ان کی تو چاند دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, تو یہ لوگ تو صحیح نہیں کرتے ہیں. مطلب جو لائل لوگ ہیں, تو یہ جو چاند کا آپ نے بتایا ابھی, یہ والا جو سسٹم ہے سورج والا, کہ اس کے حساب سے ہی چاند بھی چلتا ہے, تو وہ چیز ہمیں نارملی مطلب اویئرنیس ہونی چاہیے ہمیں اس بات کی, اور یہ نہیں ہے کہ عام بچے کے اسکول کی تعلیم میں ہونی چاہیے. یعنی یہ پرائمری یا سیکنڈری لیول پہ یہ ہونی چاہیے. میرے ذہن میں بھی یہ بات آئی. جی آپ بالکل صحیح بول رہی ہیں. یعنی میں تو اللہ کا شکر, میں اللہ کا انکار ہی نہیں کر سکتا. مجھے جو میں اسٹرانومی سے گزرا ہوں, اور جو مجھے ٹیبلز میرے سامنے, جو میں ہر روز کیلکولیٹ کرتا تھا. پہلے ہمارے پاس جی پی ایس نہیں ہوتا تھا جہاز پہ, تو ہر روز میں سٹار سے, مون سے, سن سے میں اس کے آلٹیچیوڈ لے کے نا کہ کتنا ہے ہورائزن سے کتنا اوپر, میں جہاز کی پوزیشن کیلکولیٹ کرتا تھا. اور میں ٹیبل استعمال کرتا تھا جو ایلمنیک کہلاتے ہیں, نوٹیکل ایلمنیک ٹیبلز, تو وہ میں استعمال کرتا تھا. اور آپ کو وہ ہر سال آتے تھے, لیکن یہ ہزاروں سال آپ جتنے چاہیں آگے آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. اللہ نے ہر چیز کا ایک حساب بولا نا, اللہ ہر چیز میں ایک حساب. اللہ نے بہت حساب کے مطابق ہر چیز, ایون یور ہارٹ, ایون یور آرگنز, ایون یور کڈنی, ایون یور لیور, اللہ نے بہت حساب کے ساتھ ہر چیز رکھی ہوئی ہے. درخت کے پتے, کتنے پتے نکلیں گے کس درخت میں, کتنے پھل نکلیں گے, سب اللہ کے پاس حساب موجود ہے. کوئی چیز اللہ کے حساب سے باہر نہیں ہے. صحیح ہے نا. تو وہ میری ایک ریکویسٹ تھی سر اس معاملے میں, کہ سر جو علم آپ کے پاس ہے ایسٹرونومی کا, جو کیلکولیشنز, یہ آپ اگر ہمیں بچوں کو سکھا دیں وہ تو بہت تھوڑا اس کے لیے اصل میں ہمیں پڑھایا گیا تھا, تھوڑی سی کمپلیکیٹڈ, لیکن میں آپ کو بالکل وہ میں انشاءاللہ کبھی میں ڈاؤن لوڈ کروں گا. ویسے بھی اس میں ہیں, انٹرنیٹ میں بھی ٹیبلز ہیں, اگر آپ نکالیں نا سن سیٹ, سن رائز, مون سیٹ, مون رائز, تو آ جاتے ہیں. یا سٹارز کے بارے میں نکالیں. آج کل تو وہ موبائل میں بھی ایپ آیا, آپ آسمان کی طرف کر دیں تو بتاتا ہے کہ آپ کو جو تارہ, کون سا تارہ کا کیا نام ہے. تو یہ آج کل اللہ سبحان اللہ ہم وہاں پہنچ گئے کہ بڑے آسان ہو گئی یہ چیزیں ہمارے لیے. اور اللہ تو لوگ بولتے ہیں کہ بھئی میتھس میں کیا نشانی ہے, میتھس تو ہے ہی اللہ کی نشانی. ہر چیز کو اللہ نے حساب کے اندر بند کر دیا ہے, کیلکولیشنز کے اندر بند کر دیا ہے. جو میتھس اور الجبرا ہے, دے آر نیومیریکل ڈپکشن, نیومیریکل
historical depiction of systems کہ ہر سسٹم کا جو ہے وہ اللہ نے باقاعدہ حساب کتاب قائم کر دیا ہے جس پہ چل رہا ہے, اور اس کو میتھس میں جانا از اے ونڈرفل تھنگ. اس میں بڑی چیزیں آپ کو معلوم ہوتی ہیں کہ اللہ نے کیا زبردست اللہ کی دنیا ہے. صحیح ہے نا. چلیں آج تھوڑا لمبا کھینچ گیا ہے اور آپ لوگوں کو مصروفیت بھی ہوگی, اور ہم انشاءاللہ اگلی بار دکھائیں گے ایک اور جو فینٹاسٹک ٹرپ شروع میں دکھائیں گے, اس میں ہم ڈسکس کریں گے. وہ بڑی مزیدار مووی آپ لوگوں نے پہلے یاد ہے مصطفیٰ آپ کو فینٹاسٹک ٹرپ؟ نہیں مجھے نہیں یاد. نہیں دیکھا تھا ہم نے پہلے. خیر میں آپ کو دکھاؤں گا. وہ جو ہم نہیں کرتے وہ 10 ٹائمز ہر دفعہ 10 ٹائمز آگے جاتے رہتے ہیں, 10 ٹائمز دور جاتے ہیں. پورے یونیورس سے باہر گئے پھر ایٹمز دکھائے اس کے بعد. جی جی وہ بڑی زبردست ہے. وہ انشاءاللہ آپ سے ڈسکس. عفیفہ آپ کچھ بول رہی ہیں؟ نہیں سر بس وہ پہلے ہی جو بات بولی تھی اچھا. ہینڈ ڈاؤن. جی جی بس ایک بات پہ بات ختم کرتا ہوں. اللہ کی دنیا اتنی مزیدار ہے, اتنی مزیدار ہے کہ آپ بور ہو ہی نہیں سکتی یہاں پہ. اللہ نے اتنی سوچنے کی چیزیں دی ہیں اور ایسی زبردست ایسی مزیدار کہ وہ آدمی ہمیشہ جو ہے نا انجوائے ہی کرے گا ہر چیز میں. ایون in your relations with different person, your own spouse, آپ کے میاں بیوی بچے والدین. السلام علیکم شیان, آپ پہلی دفعہ نظر آ رہے ہیں آج. کیسے ہیں؟ ماشاء اللہ صحیح ہے. خیریت سے ہیں شیان؟ اچھا الحمدللہ. تو بہت مزیدار. میں آپ کو بولتا ہوں نا اتنی انجوائبل ہے اللہ کا دین. آپ لوگ شاید اس وقت کو بہت سارے لوگ نہیں سمجھتے ہوں, لیکن حقیقتاً اللہ کا دین بڑے مزیدار. اور اللہ ہمارے دماغ ایسا بنایا ہے کہ ہم نئی نئی چیزیں سوچتے ہیں نا تو ہمارا دماغ فریش ہوتا ہے, ہمیں بڑا مزہ آتا ہے. کیا خیال ہے آپ لوگ جب نئی نئی ڈسکوریز کر رہے ہوتے ہیں آپ لوگوں کو مزہ آ رہا ہوتا ہے نہیں آ رہا ہوتا؟ سچ سچ بتائیے, کون بتائے گا؟ ہاں بھائی کون بتائے گا؟ جب عبداللہ نہیں نظر آ رہے. مزہ آتا ہے نا جب آپ لوگ نئی نئی چیزیں ڈسکور کر رہے ہوتے ہیں. ہاں جب آپ نئی نئی چیزیں ڈسکور کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو مزہ آ رہا ہوتا ہے, اس لیے کہ ہم فریش ہوتے ہیں. جی میرا دوبارہ بولیے. میرا بہت مزہ آتا ہے. مزہ آتا ہے بہت. اللہ نے بنایا ہمیں اس طرح ہے کہ ہم جو ہے نا نئی نئی چیزوں کے اندر گھستے ہیں, معلوم کرتے ہیں, پھر ہمیں مزہ آتا ہے, پھر اور آگے ہم بڑھتے ہیں. تو یہی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دین سمجھایا نا لوگوں کو, تو اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ 100 سال کے اندر کیسے مسلمان اوپر ہر چیز میں, سائنس میں, پولیٹکس میں, تمام سائنسز میں مسلمان جو ہیں آگے نکل جاتے ہیں دنیا سے. صحیح ختم کیا جائے آج کا سیشن. ٹھیک ہے آپ لوگ اپنا خیال کیجیے گا. پھر انشاءاللہ اگلی بار ہم فینٹاسٹک ٹرپ دکھائیں گے اینڈ دین وی ول ڈسکس. ٹھیک ہے اوکے اوکے بیٹے. اللہ حافظ. اس کو لوڈ اللہ حافظ بیٹا. فی امان اللہ. جزاک اللہ سر. اللہ حافظ. اللہ حافظ بیٹی. اللہ حافظ بابو. اللہ حافظ. اللہ حافظ شیان جویریہ. اللہ حافظ.